اس ویڈیو کو لائک کریں، مزید معلومات کے لیے نیوز نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز نیٹ ورک کی ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ عابد حسین انکاؤنٹر اسپیشلسٹ آبر باکسر کیسے بنا؟ یہ تقریباً 4 دہائی پہلے کی بات ہے کہ دریائے راوی میں تیرتی ایک کشتی پر سوار کچھ نوجوان طلبہ نے سفر کے دوران کشتی ران سے اس کا نام دریافت کیا۔ جواب ملا عابد حسین۔ طالب علم نے اگلا سوال داغا، کیا تم پڑھتے بھی ہو؟ کشتی ران نے جواب دیا، میں نے میٹرک کیا ہے، اب آگے نہیں پڑھنا۔ ایک طلبہ نے پھر سوال کیا، کیا اس سے آگے بھی پڑھتے ہیں؟ نوجوان ملا نے معصومانہ لہجے میں سوال کرنے والے سے حیران ہو کر پوچھا۔ جواب ملا، ہاں یار، اس کے بعد بھی پڑھتے ہیں اور کالج جانا پڑتا ہے۔ تم تو اچھی کشتی چلا لیتے ہو، تمہارا تو اس کھیل روئنگ کی بنیاد پر بھی داخلہ ہو سکتا ہے۔ اور پھر وہ کشتی ران کچھ روز بعد اپنے کاغذات لے کر گورنمنٹ کالج لاہور پہنچ گیا اور ان طلبہ میں سے ایک سے جا کر ملا، پھر اسی کالج میں داخلہ ہو گیا۔ مگر اس نوجوان کو اس وقت شاید علم نہیں تھا کہ اس درسگاہ میں داخلہ اس کی آنے والی زندگی کو کس قدر متاثر کرے گا، کیونکہ طالب علم عابد حسین کے لیے عابد باکسر بنانے کے سفر میں یہ داخلہ ہی سب سے اہم کڑی ثابت ہونے والا تھا۔ مجھے یہ واقعہ لاہور پولیس کے انسپکٹر عابد حسین المعروف عابد باکسر کے گورنمنٹ کالج لاہور موجودہ یونیورسٹی کے کلاس فیلو اور 3 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے ان کے دوست شاہد حسین نے سنایا۔ شاہد حسین آج کل FIA میں بطور ایڈیشنل ڈائریکٹر تعینات ہیں۔ شاہد حسین کے مطابق عابد فزیکل فٹنس میں سب سے زیادہ بہتر تھے، اسی وجہ سے ہم اسے باکسنگ کھیلنے کے لیے قائل کرتے رہتے، کیونکہ ان دنوں اکثر گورنمنٹ کالج لاہور کی باکسنگ ٹیم بھی پوری نہیں ہوتی تھی۔ شاہد یاد کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ایک دن سب دوست عابد کو باکسنگ رنگ میں لے گئے اور اسے کہا کہ پریکٹس کریں۔ اس نے دوران پریکٹس مد مقابل کھلاڑی کو ایسا موقع گارا کہ وہ رنگ سے باہر جا گرا۔ اساتذہ اور دوسرے کھلاڑی یہ سب دیکھ رہے تھے۔ بس پھر اس روز کے بعد عابد نہ صرف کالج کی ٹیم میں شامل ہو گیا بلکہ اس سال انڈر کالج باکسنگ ٹورنامنٹ بھی جیت لیا۔ سن 1988 میں جب عابد باکسنگ کے کھیل میں کئی ٹورنامنٹ جیت کر اپنا نام بنا چکا تھا، پولیس میں بھرتیوں کا اعلان ہوا اور عابد باکسنگ کی بنیاد پر پولیس میں بطور ASI بھرتی ہو گیا۔ اگلے سال نیشنل گیمز میں پولیس کی طرف سے کھیلتے ہوئے باکسنگ میں گولڈ میڈل جیتنے پر تربیت کے دوران ہی عابد کو سب انسپکٹر بنا دیا گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب لاہور میں کئی بڑے پیشہ گروپ سرگرم تھے، جن میں حنیفہ اور شفیقہ بابا، ہمایوں گجر، عاطف چودھری، امیر الدین عرف بالا ٹرکاں والا، ججی اور گوگی بٹ اور بولا سنیارا جیسے نام شامل تھے۔ لوگ ان جرائم پیشہ افراد کے نام سے ڈرتے تھے اور اجرتی قتل، ریپ، ڈکیتی اور بتہ خوری کی وارداتیں عام تھیں۔ سن 1992 اور 93 میں عابد باکسر کی تعیناتی اسٹاف افسر کے طور پر اس وقت کے SP کینٹ اور SP سٹی لاہور اور بعد ازاں ایڈیشن IG کے عہدے سے ریٹائر ہونے والے میر زبیر محمود کے ساتھ ہوئی۔ یہ ان کے پولیس کیریئر میں ایک اہم موڑ ثابت ہوا، کیونکہ میر زبیر کے ساتھ تعیناتی کے دوران ہی عابد حسین نے عابد باکسر بننے تک کا سفر طے کیا اور یہ تبدیلی پھر زندگی بھر ان کے ساتھ جڑ گئی۔ میر زبیر کے ساتھ تعیناتی کے دوران ہی عابد باکسر نے ایک انتہائی مطلوب شدت پسند عبدالکریم کو لاہور میں UET کے سامنے ایک مقابلے میں ہلاک کیا۔ اس واقعے کے بارے میں بات کرتے ہوئے عابد باکسر نے بتایا کہ عبدالکریم کو سن 1991 میں ایک پولیس ناکے میں پکڑا گیا تھا۔ اس وقت کے SP میر زبیر کے پاس لے جایا گیا تو وہ کہنے لگا کہ صاحب، مجھے ایک بھی جوتا پڑا تو میں آپ کا گھر بم سے اڑا دوں گا۔ میر زبیر نے سمجھا شاید یہ مذاق کر رہا ہے، لیکن دوبارہ پوچھنے پر اس نے گزشتہ چند برس میں ہونے والے بم دھماکوں کی تفصیلات دیں اور کہا کہ وہ بم اس نے نصب کیے تھے۔ جب پولیس اہلکاروں کو اس بات کی تصدیق کے لیے اس کے گھر بھیجا گیا تو وہاں سے واقعی بم برآمد ہوا۔ کچھ عرصے بعد وہ جیل چلا گیا اور سن 1993 میں لشکر جنگجوی کے شدت پسندی ریاض بشارہ کی مدد سے وہ ایک روز جیل سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا اور پھر اس نے میر زبیر کو فون کیا کہ میں باہر آ گیا ہوں، اب آپ اپنی فکر کریں۔ انہوں نے مجھے بلایا اور کہا اسے ڈھونڈو۔ میں نے 2 ماہ تک اس ریکنگ کی اور پھر
ایک روز جب میں رکشے میں ریکی کر رہا تھا تو یوٹی کے سامنے وہ ایک موٹر سائیکل سے اترا اور میرے رکشے کے سامنے آ گیا، اور جیسے ہی اس نے دیکھا کہ میں رکشے میں ہوں تو گولی چلانے لگا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ گولی چلاتا میں نے فائر کر دیا اور اسے مار ڈالا۔ اسی دوران عابد باکسر کے مقامی جرائم پیشہ کے سرغنہ عاطف چودھری کے ساتھ بھی 3 مرتبہ مقابلے ہوئے، جن میں وہ زخمی تو ضرور ہوا لیکن بچ نکلنے میں کامیاب رہا۔ عاطف چودھری کے ساتھ ان پولیس مقابلوں کی وجہ سے ہی عابد حسین عابد باکسر کے نام سے مشہور ہوئے۔ عابد باکسر کی اس کارکردگی نے انہیں لاہور پولیس میں اس وقت انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کڈو کے نام سے مشہور گروپ میں شامل کروا دیا، جن میں اس وقت کے ڈی ایس پی عاشق مراٹھا، ڈی ایس پی رانا فاروق، ڈی ایس پی طارق کمبو، انسپیکٹر سعید نوید اور انسپیکٹر عمر ورک شامل تھے۔ یہ پولیس افسران اور اہلکار 1999 تک بہت سے ایسے پولیس مقابلوں میں شامل رہے جن میں جرائم پیشہ عناصر کی ایک بڑی تعداد ہلاک ہوئی۔ ایک اندازے کے مطابق صرف شہباز شریف کے پہلے 2 وزارت اعلیٰ کے دوران 1000 کے قریب جرائم پیشہ افراد ایسے پولیس مقابلے میں مارے گئے جن کے حقیقی ہونے پر سوال اٹھتے رہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق 1993 سے 1999 کے دوران صرف عابد باکسر کے ہاتھوں 70 سے زائد ایسے پولیس مقابلوں میں 100 سے زائد جرائم پیشہ افراد مارے گئے، جبکہ 160 سے زیادہ پولیس اہلکار اور 20 سے زیادہ عام شہری بھی ان مقابلوں کی نظر ہو گئے تھے۔ 90 کی دہائی میں عابد باکسر کے ساتھ کام کرنے والے ایک پولیس افسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا، ایسا نہیں ہے کہ جو بھی انکاؤنٹر عابد باکسر نے کیے ہیں وہ سب اصلی ہی تھے، باقی پولیس والوں کی طرح عابد نے بھی بہت سے جرائم پیشہ لوگ ماورائے عدالت مارے ہیں، اور اس وقت یہ تھوڑا ہی دیکھا جاتا تھا کہ انکاؤنٹر اصلی ہے یا جعلی، بس ایسے لوگوں کو پار کر کے جان چھڑانے کی پالیسی ہی رائج تھی۔ ان کے مطابق جب عابد باکسر تھانہ دھرمپورے میں تعینات تھے تو عمیر راجہ نامی جرائم پیشہ شخص جس پر ریپ اور قتل کے مقدمے تھے، اسے عابد باکسر نے ایک کیس کی تفتیش کے لیے ریمانڈ پر لے کر اگلے روز پولیس انکاؤنٹر میں مار دیا۔ ایک بات بڑی واضح ہے کہ جو بھی مقابلے رات کی تاریکی میں کیے جاتے ہیں وہ اکثر جعلی ہوئی ہوتے ہیں۔ پولیس افسر کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر ایسے گنڈے اور بدماش جنہیں ہم نے پار کیا اگر مناسب طریقے سے ان سے تحقیقات ہوتی تو وہ لوگ بھی سامنے آتے جو انہیں پالتے ہیں، پناہ دیتے ہیں، اور ایسے کچھ لوگ چاہتے ہی نہیں تھے۔ آج تک ایسے جرائم پر اسی لیے تو قابو نہیں پایا گیا کیونکہ پولیس ان کی جڑ تک کبھی پہنچی ہی نہیں۔ سن 1993 سے 1996 تک پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہنے والے میاں منظور بٹو نے صحافی شاہد اسلم کو بتایا کہ اپنے دور اقتدار میں گنڈا عناصر سے نمٹنے کے لیے میں نے پولیس کو زیادہ اختیارات دیے، جس کے بعد جرائم پیشہ افراد کے خلاف ایکشن لیا گیا۔ تاہم ان کے بقول پولیس کو زیادہ اختیارات دینے کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ جرائم پیشہ افراد کو پولیس مقابلوں میں ماورائے عدالت قتل کرنے کی کھلی چھٹی دی گئی تھی، بلکہ پولیس کو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے فرائض ادا کرنے کو کہا گیا تھا۔ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا، عابد باکسر جیسے کردار تب جنم لیتے ہیں جب قانون کی علمبرداری مساوی بنیادوں کے بجائے اپنے اور پرائے کی بنیاد پر کی جائے۔ ان کے نزدیک ایسے عناصر کی سختی سے حوصلہ شکنی کی جانی چاہیے جو قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ پنجاب کے موجودہ وزیر قانون راجہ بشارت جو شہباز شریف کے پہلے دور وزارت اعلیٰ میں بھی وزیر قانون تھے، نے بتایا کہ اس وقت حالات کنٹرول کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جس میں ہوم سیکرٹری پنجاب، آئی جی پنجاب اسپیشل برانچ کے سربراہ اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے متعلق لوگ شامل تھے اور ان سے امن و امان پر مشاورت ہوتی تھی۔ انہوں نے کہا، اس دور میں بھی جرائم پیشہ افراد سے نمٹنے کے لیے پولیس مقابلوں کی اجازت نہیں تھی اور نہ ہی کوئی شخص ایسی باتوں کی حوصلہ افزائی کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کے دوسرے وزارت اعلیٰ کے دور میں بھی وزیر قانون کی سربراہی میں امن و امان پر کابینہ کی ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی
اور اسی کمیٹی کی مشاورت کے بعد ہی امن و امان کے معاملے پر کوئی ایکشن لیا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ کمیٹی اس طرز پر اب بھی کام کر رہی ہے جس کی سربراہی وہ خود کر رہے ہیں۔ جعلی پولیس مقابلوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے عابد بوکسر کا کہنا تھا کہ جرائم پیشہ لوگوں کو پار کرنے کی پالیسی ہمیشہ اوپر سے آتی ہے اور یہ کوئی تحریری شکل میں نہیں ہوتی۔ ایسی پالیسیوں کا گاڑیوں کی طرح چیسی نمبر نہیں ہوتا۔ ان کا کہنا تھا جب کسی مریض کا شوگر یا کینسر کی بیماری کا لیول آخری سٹیج پر چلا جائے تو علاج ڈسپرین سے نہیں کرتے بلکہ آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ عابد بوکسر نے یہ بھی کہا کہ یہ تاثر کے پولیس والے بندے اس لیے مارتے تھے کہ بڑا انعام یا ترقیاں ملتی تھیں، حقیقت نہیں ہے۔ میں نے کئی ایسے لوگوں کو بھی مارا جن پر لاکھوں روپے انعام تھا لیکن مجھے محکمے سے آج تک 1 روپیہ بھی نہیں ملا اور نہ ہی کوئی ترقی ملی۔ پھر حالات کچھ ایسے بدلے کہ خود عابد بوکسر پہ مقدمات قائم ہونے کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا اور چند برس کے اندر ان پر جعلی پولیس مقابلے، قتل، زمینوں پر قبضے جیسے الزام کی بنیاد پر 1 درجن کے قریب مقدمات درج ہو گئے۔ عابد بوکسر پر پہلی FIR سن 1999 میں طاہر پرنس نامی شخص کی مقابلہ میں پار ہلاکت کی بنیاد پر درج ہوئی اور پھر یہ سلسلہ چلتا چلا گیا۔ اکتوبر 1999 میں جنرل پرویز مشرف کی نواز شریف کی حکومت کے خلاف فوجی بغاوت کی وجہ سے پنجاب میں شہباز شریف کی حکومت بھی ختم ہوئی تو جہاں مبینہ پولیس مقابلوں کا سلسلہ جہاں تھما وہی ایسے پولیس مقابلوں کے لیے بدنام پولیس اہلکار جو جرائم پیشہ عناصر کی ہٹ لسٹ پر تھے ایک ایک کر کے مارے جانے لگے۔ ان افسران اور اہلکاروں میں سے صرف عمر ورک اور عابد بوکسر ہی ایسے 2 پولیس افسران ہیں جو زندہ بچے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ انہیں مارنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ عابد بوکسر کی زندگی میں وہ لمحے بھی آئے جب انہیں محسوس ہوا کہ ایک انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کو شاید ایک انکاؤنٹر میں ہی مار دیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب باغ بچہ راضی کیس میں وہ 3 ماہ سے زیر حراست تھے تو 11 اکتوبر 1999 کو اس وقت کے SSP چونگ لاہور میر زبیر نے مجھے بتایا کہ 1-2 روز میں تمہیں مار دیں گے۔ اسی روز سپرنٹینڈنٹ کیمپ جیل نے بھی آ کر مجھے یہی کہا کہ یہ تمہیں مار دیں گے۔ میں ساری رات پریشانی کے عالم میں سو نہ سکا اور سوچتا رہا میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ اگلے روز شام کے وقت کچھ اہلکار آئے اور کہنے لگے وضو کر لیں، آپ کو تفتیش لے کر جانا ہے۔ تب میں سمجھ گیا کہ مجھے مارنے کے لیے لے جانے لگا ہے، ورنہ وضو کروا کر کون تفتیش کرتا ہے۔ میں نے دعا کی کہ یا اللہ میرے بچوں کی حفاظت کرنا۔ پھر تھوڑی دیر بعد سپرنٹینڈنٹ دوبارہ بھاگتا ہوا آیا کہ ملک میں مارشل لا لگ گیا ہے اور فوج آ گئی ہے۔ اسی طرح اس روز میری جان بچی۔ عابد بوکسر کے مطابق سن 2008 میں جب دوست محمد کھوسہ وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہوئے تو مجھے پھر اطلاع دی گئی کہ مجھے مار دیا جائے گا تو میں اسی رات دبئی چلا گیا۔ ان کے مطابق اس کے بعد 10 برس کا عرصہ انہوں نے دبئی اور برطانیہ میں گزارا۔ عابد بوکسر سن 2018 میں انتخابات سے قبل پاکستان واپس آئے تھے اور ان کی آمد کے موقع پر یہ خبریں گردش کرتی رہیں کہ انہیں شہباز شریف کے خلاف استعمال کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ تاہم اس بارے میں عابد بوکسر کا کہنا ہے کہ ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں تھی اور وہ پاکستان اس لیے واپس آئے کیونکہ طویل جلا وطنی کاٹ چکے تھے اور مقدمات کا سامنا کر کے اپنا نام صاف کروانا چاہتے تھے۔ عابد بوکسر کے بقول اب ان پر کوئی مقدمہ نہیں ہے۔ پہلے درج کیے گئے مقدموں میں سے 2 میں انہیں بری کر دیا گیا جبکہ باقی خارج ہو گئے۔ لاہور میں تعینات ایک سینئر پولیس افسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم کے 5 حصے ہیں جن میں مقننہ قانون نافذ کرنے والے ادارے بشمول پولیس، پروسیکیوشن، عدالت اور جیل ہیں۔ اگر یہ سب مل کر کام کریں تو تبھی جرائم پیشہ عناصر پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا اگر پولیس پروسیکیوشن موجودہ شہادتوں کو بہتر طور پر عدالت میں پیش کرے اور عدالتیں اس کے مطابق فیصلہ کر کے ملزمان کو سزائیں دے تو پولیس مقابلوں جیسے واقعات کبھی پیش ہی نہ آئیں۔ انہوں نے کہا کہ نظام انصاف میں خرابیاں ضرور موجود ہیں جنہیں صرف مل کر ہی حل کیا جا سکتا ہے، نہ کہ سارا ملبہ پولیس پر گرا دیا جائے۔ کیریئر کے دوران جعلی پولیس مقابلوں کے علاوہ مختلف سکینڈلز اور الزامات بھی ان کی ذات کے ساتھ جڑے۔ سٹیج اداکارہ نرگس کے ساتھ ان کے تعلقات کی خبریں اور پھر کچھ اختلافات کی بنیاد پر مبینہ طور پر اداکارہ کا سر منڈوانے کا واقعہ
महीनों तक खबरों में रहा। नरगिस के साथ अपने अफेयर के मुतालिक बात करते हुए आबिद बॉक्सर ने कहा, जब वो सब्जाजार थाने में बतौर SHO तैनात थे तो वहां नरगिस के खामद के एक केस में तफ्तीश के दौरान उनसे पहली मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा कि मैंने नरगिस के बाल नहीं मंडवाए थे मगर डांटा जरूर था। इंसान से गलतियां हो जाती हैं। इस वाकये पर नरगिस और अपने घर वालों से माफी मांग चुका हूं और सन 2002 के बाद से मेरा नरगिस से कोई राब्ता नहीं है। यही नहीं बल्कि इन पर पुलिस मुकाबलों में एक जराइम पेशा गिरोह से पैसे लेकर मुखालिफ गिरोह के लोग मारने और जमीनों पर कब्जा करवाने जैसे संगीन इल्जामात भी लगे। लाहौर के सीनियर क्राइम रिपोर्टर जमील चिश्ती के मुताबिक जब हुकूमत आपसे कुछ गलत काम लेती है तो कुछ गलत काम आप पैसे लेकर अपने लिए भी कर लेते हैं, कोई आपको पूछता भी नहीं। और आबिद बॉक्सर भी ऐसा ही एक किरदार था। जमील चिश्ती ने मजीद कहा कि क्या कभी किसी ने पूछा है कि एक गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाला आबिद बॉक्सर अरबों रुपए का मालिक कैसे बना और पुलिस फोर्स में रहते हुए इसके पास इतना पैसा कहां से आया। पुलिस मुकाबलों में मुलव्वस होने की वजह से आबिद बॉक्सर की निजी जिंदगी भी मुतासिर हुई। इनके मुताबिक बरसरे रोजगार और वालिदैन का इकलौता बेटा होने के बावजूद इन्हें कोई रिश्ता देने पर राजी ना होता, बल्कि लड़की वाले इनका नाम सुनकर भाग जाते थे। आबिद बॉक्सर ने बताया, 1997 में जब मैं SHO लाहौरी तैनात था तो एक रोज एक बड़ी अच्छी फैमिली से रिश्ता आया। लड़की ने MBBS किया हुआ था, वो भी खुश थे कि एक ही बेटा है, इंस्पेक्टर है और घर बार भी ठीक है। मैं इन्हें पसंद आ गया और फिर मेरी मंगनी हो गई। उन्होंने बताया कुछ रोज बाद उन्होंने फोन करके पूछा कि बेटा आपका असल नाम क्या है। मैंने कहा जी आबिद हुसैन। उन्होंने कहा कि आपको वैसे क्या कहते हैं। मैंने कहा जी कि मुझे आबिद हुसैन ही कहते हैं। तो वो बोले बेटा ये आबिद बॉक्सर कौन है। तब तक मैं समझ गया था कि मामला गड़बड़ है। मैंने जवाब दिया कि मैं ही आबिद बॉक्सर हूँ। इस पर उन्होंने कहा बेटा अपना लाइफ स्टाइल तब्दील करें और वो रिश्ता तोड़ दिया। और एक फैमिली तो मेरे मुहाफिजों की तादाद देख कर ही दरवाजे से ही भाग गई और दूसरी मेरा नाम सुनकर। इसके बाद जब भी कोई फैमिली रिश्ता देखने घर पर आती तो हम सबसे पहले बंदूकें छुपा देते और साथ ही दुआ करते कि रिश्ता हो जाए। जहाँ मेरी शादी हुई वो लोग जब मुझे पसंद करके चले गए तो मैंने अपने मामू को कहा कि मंगनी की बजाय निकाह करते हैं, ऐसा ना हो कि इन्हें भी पता चल जाए कि मैं आबिद बॉक्सर हूँ और ये रिश्ता भी टूट जाए। इन्हें बाद में पता तो चल गया लेकिन उस वक्त तक निकाह हो चुका था और हमने इन्हें इत्मीनान में ले लिया था कि बहुत सी बातें बस वैसे ही आबिद बॉक्सर के साथ जोड़ दी गई हैं जिनमें सच्चाई नहीं है। आबिद बॉक्सर के बकौल 1999 में हदायतकार सैयद नूर ने कहा कि मैं आप पर फिल्म बनाना चाहता हूँ। इसी तरह मौला जट के प्रोड्यूसर मालिक यूसन ने भी कहा कि आप पर फिल्म बनाना चाहता हूँ, लेकिन मैंने दोनों बार मना कर दिया। उन्होंने दावा किया कि वो नौकरी पर 2 साल कबल बहाल भी हो गए थे लेकिन फोर्स दोबारा ज्वाइन नहीं की क्योंकि इनके बकौल वो एक अच्छा दौर गुजार चुके हैं। अब वापस आकर क्या करना है। पंजाब पुलिस में पुलिस मुकाबलों और इनमें आबिद बॉक्सर जैसे एहलकारों के किरदार पर बात करते हुए लाहौर पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर का कहना था, जब माशरे में जराइम बढ़ते हैं तब आबिद बॉक्सर जैसे किरदार अपनी शोहरत और पैसे के लिए जराइम की शरह का जवाब बनाकर जाली पुलिस मुकाबले करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आबिद बॉक्सर के खिलाफ सन 1999 तक शायद ही कोई महकमाना कार्रवाई हुई हो क्योंकि महकमा जराइम को खत्म करने में इनका मावन रहा है, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी सरकारी हैसियत को अपनी जाती मफाद के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया तो महकमा पीछे हट गया। दोस्तों न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया।